مسلمہ طور پر تھے کہ کدھر گئے ہیں، اور ان کو سینٹ کی لابی سے نکال کر ویل چیئرز پہ ان کے 2 سینیٹرز کو لا کر اور دلایا گیا. ہمارے جو کچھ ایم این ایز کے ساتھ اور سینیٹرز کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو نہ صرف پابہ سلاسل کیا گیا، ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کو اٹھایا گیا، ان کی کس طریقے سے پھر بلیک میل کر کے جو ہے یہ ووٹ 5 ہمارے بھی انہوں نے لیے، اور تب جا کے کھینچے تانے سے جو ہے پورے ہوئے. اور آج وہ ان کے اہل آئی جنہوں نے اس 26ویں ترمیم کو منظور کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب خود، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا کہ ان کا ایک بل اس وقت تو متفقہ طور پر دونوں ایوانوں سے منظور کروایا گیا، اور بعد میں صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے اعتراضات اس پر 8 اعتراضات کر کے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو وہ بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر اعتراضات گناہ ہیں کہ ہم سے تو فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے. بہرکیف وہ اس کی تو ہم جسٹس سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ان ساتھیوں کے بالکل ہم نوا ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کر پہلے اس چیز کا تعین کرے. 26ویں ترمیم یہ زیر وہ چیلنج کی ہوئی ہے، اور 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کی گرانڈ نارم روح آئین کی جو ہے مجروح کرتی ہے، اس سے متصادم ہے، اور کیا یہ ایک ستون کو جو ہے، ایک ستون کو ٹرائکوٹومی آف پاور ہے، 3 پلرز ہیں، ایک ستون کو منہدم کر دیا گیا ہے. کیا اس کے تحت جو ہے عدلیہ کی آزادی کو بالکل غلام بنا دیا گیا ہے، زیر نگین کر دیا گیا ہے، اس کو جو ہے پھر ایک اور انسٹیٹیوشن ادارے پہ قبضہ کر لیا گیا ہے کہ یا جو بھی اس کا فیصلہ ہے پہلے فل کورٹ کرے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کہا جائے کہ آئینی بینچ کرے گی تو پھر آئینی بینچ تو ظاہر ہے اسی 26ویں ترمیم کا جو بینیفیشری ہے تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا سیدھا 26ویں. وہ آئینی بینچ کیسے اس 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر پائے گی غیر جانبدارانہ طور پر. سو ہمارا یہ بھی تقاضا ہے، اور اس لیے میں آپ کا بار دیگر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. پاکستان زندہ باد. آئیے جی، بہت شکریہ. کچھ میں اگر گزارش کر سکوں اس حوالے سے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل، تو یہ بالکل جیسا کھوسا صاحب نے کہا ایک غیر آئینی عمل ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے. صرف الزام لگانا ہے. آپ پر، مجھ پر، کسی پہ اگر الزام لگ جائے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے یا فوج کی جو اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے، تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے، ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو، وہ ایک آزاد عدالت ہو. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر بالا افسران کو جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے، ایک خوفناک صورتحال ہے. اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے.
اس کی جو بازگشت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آج تک قومی سیاست پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں۔ کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں، مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ ہونے دیجئے۔ پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا، ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین، قانون، شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چیز دنیا، اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون، شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے۔ یہ عدالتیں نہیں ہیں، پوری دنیا کا، اقوام عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ فوجی عدالت فوج کے اندرونی معاملات کی حد تک تو ہے، لیکن سویلین جس کو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے، اس کی ٹرائل یہاں کرنا آئین کا مذاق ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی عام شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ زید اکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں، اس قوم کے ضمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو۔ ہم مقتدرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے، جو بھی جبر کرنا ہے، کچھ آئین اور قانون اور شرافت کے دائرے جو ہیں ان کا لحاظ کیجئے۔ اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس تمام ملک کو ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے، اس ملک میں بسنے والوں کو ہم ایک ریوڑ سمجھتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ تاریخ کا فیصلہ بہرحال آپ کے خلاف آئے گا۔ اقوام یہ سہتی نہیں ہے بہت دیر تک، اس کی گواہی پوری انسانی تاریخ دیتی ہے۔ آپ اس ملک کو تتر بتر ہونے سے بچائیے، یہ مت کیجئے۔ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک مرکزی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر کھڑی ہے، جو نہ نسلی تفاوت پر کھڑی ہے، یہ بالکل ایک وسطی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی وفادار جماعت ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے، یہ چاہتی ہے ملک میں منافرت نہ ہو، مذہبی منافرت نہ ہو، نسلی منافرت نہ ہو۔ آپ اس جماعت کو اور اس جماعت کے قائد کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی سالمیت پر، یگانت پر ایک حملہ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ آپ پی ٹی آئی کو جب ہٹائیں گے، اگر آپ ایسا کر سکے، جو کہ مجھے یقین ہے آپ نہیں کر پائیں گے، تو آپ جگہ پیدا کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں، خواہ وہ مذہبی جنونیت ہو، خواہ وہ لسانی سطح پہ جنونیت ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے۔ اس دباؤ کے ہوتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو کہ زخموں کو بھرنا ہے، مزید زخم نہیں لگانے۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے، پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے، ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے۔ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی، آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ مت کیجئے۔ بہت شکریہ۔ سلمان صاحب، شیراز 365 نیوز سے اگر ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، جس وقت آپ فیس سے فیضیاب ہو رہے تھے، اس وقت آپ لوگ ملٹری کورٹس کی حمایت کر رہے تھے، کیا آپ مانتے ہیں کہ اس وقت آپ غلط تھے؟ اور دوسرا سوال میں یہ، جس طرح صاحب نے کہا کہ عوام نے آگ کا دریا عبور کر لیا، تو 26 نومبر کو عوام نے تو آگ کا دریا عبور کر لیا تھا، لیکن سلمان اکرم مرزا صاحب جو ہے وہ لاہور عبور نہ کر سکے، کیا وجوہات اس کے ساتھ؟ دیکھیے، دو سوالات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بالکل جب کبھی بھی کسی سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوئی ہے، وہ غلط تھا، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ غلط تھا۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا اے پی ایس کے بعد کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں وہ بھی غلط تھا۔ اگر آپ اس وقت کے فیصلے دیکھیں تو اکثریت نے تو کہا کہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑی ایک اقلیت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ تب بھی یہ نہیں ہو سکتی، اور میں اس اقلیت کی تائید کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ملٹری کورٹ کے سامنے سویلین کو کبھی بھی پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور نہ کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک 26 نومبر کا تعلق ہے، یہ سوال آپ نے کسی شاید نیک نیتی سے کیا ہوگا۔ دیکھیے، اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے۔ پورا ملک اس دن بند تھا، لاہور شہر سے کوئی پرندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، تمام پل بند تھے، تمام جگہوں پہ جبر تھا، جہاں 50 لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ جواب ہم بہت دے چکے ہیں، اگر کوئی سوال کو دہرانا چاہتا ہے تو دہرائے، ہم جانتے ہیں اس دن کیا ہوا۔ سر یہ بتا دیجئے، ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے، سر یہ بتا دیجئے، ظاہر یہ لگتا ہے جیسے ظاہر بات ہوتی رہی کہ خان صاحب کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ ایک
امریکہ کی جانب سے مداخلت کی کوشش کی گئی جو کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. آج کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو امریکی صدر نئے بننے والے ہیں ان کے ایک مشیر ہیں, ان کی جانب سے فری عمران خان کہا گیا اور بظاہر لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ان کو بھی پی ٹی اے کے رہنما مانتے ہوئے باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو پروموشن مل رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ, سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ امریکی انتظامیہ کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں اس کے. جہاں تعلق ہو بنیادی انسانی حقوق کا, یہ اب مسلمہ قانون ہے. اقوام متحدہ کو اگر آپ دیکھیں, ان کی جو ٹریٹیز ہیں, جو ان کی کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک مسلم اب بین الاقوامی ایک فیصلہ ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہر ایک کا فرض ہے. کوئی مملکت, کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بنیادی حقوق کو پامال کریں گے, باقی تمام دنیا خاموش کھڑی رہے. یہ جب بوسنیا میں ہوا تو ہم سب نے احتجاج کیا کہ بنیادی حقوق کو آپ پامال نہیں کر سکتے, اور ہم نے تقاضا کیا کہ یہاں جا کے روکا جائے بنیادی حقوق کی پامالی کو. لہٰذا جہاں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کے بچے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر 40-50 دن کے بعد شکستہ آنکھوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں, اس ملک میں آواز اٹھانا جرم بن چکا ہے. اس ملک میں بات کرنا, اکٹھے ہونا, کھڑے ہونا جرم بن چکا ہے. ایسی حالت میں پوری دنیا کا تشویش میں مبتلا ہونا بالکل جائز ہے. یہ بات بنتی ہے کیونکہ انسانیت پر جرم ہو رہا ہے. جب آپ کسی بھی ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو صرف آپ اس ملک کے جو باشندے ہیں ان کے خلاف جرم نہیں کرتے, آپ انسانیت کے خلاف جرم کرتے ہیں. لہٰذا پوری انسانیت کا فرض ہو جاتا ہے کہ ان جرائم کے خلاف وہ آواز بلند کرے. ایک تو مجھے جواب دینے دیجیے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیے ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہے کہ امریکہ نے اگر ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے ماضی میں, جو کہ کی ہے ہم سمجھتے ہیں, تو وہ غلط تھا. ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ مداخلت ہو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ایسا ہونے کا بڑا امکان ہے کہ پشت پناہی نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری مدد کرے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آ کر ہمارے لیے کچھ کرے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, شرافت کے مطابق معاملات چلیں اور بیرونی پشت پناہی نہ ہو. ہم اس پشت پناہی کے خلاف ہیں. سلمان صاحب ایک سوال, کمپنی پہ پابندیاں جو عائد ہوئی ہیں امریکی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف کیا ہے, اور مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کورٹ کمیٹی کو بھی بریف کیا, اس میں پیش رفت ہوئی دونوں؟ دیکھیں جہاں تک یہ پابندیوں کا تعلق ہے, ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہمارے دفاع کے لیے ناگزیر ہے, وہ ہماری ضرورت ہے. تمام دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کس خطے میں اس وقت بیٹھے ہیں. ہمارے ارد گرد جو جارحیت ہے, جو بالخصوص بھارت کی طرف سے ہمیں جارحیت کا سامنا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, تو ہمارا یہ حق ہے. اور جو سلوک ہم سے کیا گیا ہے وہ امتیازی نوعیت کا سلوک ہے. ایسا سلوک اور ممالک کے ساتھ نہیں کیا گیا. بھارت کو شے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں مزید توسیع کرے. ایسی صورتحال میں بالکل ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ضروری ہے, اور اگر اس حوالے سے ہم پر سینکشنز لگتی ہیں تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی, ذرا دہرائیے گا. دوسرا جی, مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کمیٹی تشکیل دے دی تھی. آج بھی وہ کمیٹی قائم ہے, میں اس کا ممبر ہوں, دیگر 4 ممبران بھی ہیں اس کے. ہم نے بالکل دروازہ کھولا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے یہ جو ایک اس وقت سما ہے جہاں حقوق پامال ہو رہے ہیں, جہاں ریاست متشدد ہو چکی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم زخموں کو بھر سکیں اور اکٹھے ہو کر آگے بڑھ سکیں. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا. ہم نے بالکل پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہمارا کچھ بھی موقف ہو سیاسی حوالے سے, ہمارا کچھ بھی موقف ہو, ہم نے جو پیش کیا, جس طرح سے اس ملک میں انصاف, نظام انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے, اس سب کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو, مذاکرات ہوں, اور ہم آگے ایک ایسا راستہ ڈھونڈیں جو جمہوریت کی طرف جائے, جو انسانی حقوق کی سربلندی کی جانب جائے. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے ڈیمانڈز میں جو رکھا ہوا ہے کہ بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. آج 25 لوگوں کو سزا سنا دی گئی. کیا ایسی صورتحال میں مذاکرات ہو سکیں گے؟ ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات کی جب بات ہوئی تو ظلم تو بہت ہو چکا تھا نا. ماضی کے ظلم کو ہم نے
اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیا. یہی میں نے جو عرض کیا, پاکستان کی فلاح کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جو آج کے فیصلے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ناجائز ہیں, یہ انصاف پر مبنی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے آئین کے برخلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم تیار ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے ایک ڈیٹ دی تھی وہ آج تک تھی. ہم آج ابھی تک تیار ہیں. آگے کیا ہوگا خان صاحب اس تاریخ میں توسیع بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پارٹی نے یہ مکمل اختیار چیئرمین کو دیا ہوا ہے, بانی چیئرمین عمران خان کو. یہ ان کی ثوابدید پر مبنی ہے کہ ہم کب تک اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ گفتگو ہو. سر یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو چل رہا ہے, ایک بندہ بولے سر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس چل رہا ہے, اس کی اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے سزائیں تو بے شمار ہوئی ہیں نا. یہ تمام ہم سمجھتے ہیں بانڈے کیس ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے, اس میں سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. تمام پیسہ ایک سرکاری اکاؤنٹ میں آیا سپریم کورٹ کا. پہلے دن وہ پیسہ سرکار مانگ کے لے جا سکتی تھی, انہوں نے جان بوجھ کے 2.5 سال لگائے اس پیسے کو وہاں رہنے دیا اور پھر لے گئے. وہ تمام پیسہ بما مارک اپ ریاست پاکستان کو مل چکا ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے اس ٹرائل میں کہ عمران خان صاحب نے ایک پیسے کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ کیا مقدمہ ہے؟ ایک ٹرسٹ ہے جو پڑا ہوا ہے جس کو عمران خان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہاں پہ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے. لہٰذا یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نہ ایک پیسے کا فائدہ ہے نہ ایک پیسے کا ریاست پاکستان کو نقصان ہے. بلکہ جب یہ چیزیں جو ضمانت کے فیصلے میں جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے لکھا ہے, جس میں میں ہی پیش ہوا تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ تو 190 ملین پاؤنڈ جو وہاں ملک ریاض کے اور ایجنسی کے درمیان, جو برطانیہ کی ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا جسے ویسٹ منسٹر کی عدالت نے منظور کیا تھا, وہ براہ راست سیدھا بینک سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اور اسی طرح القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی وہ بھی آ چکا کہ اس میں سے بھی ایک دھیلے کا مفاد نہ بی بی صاحبہ نے لیا ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اس ٹرسٹ میں سے کچھ ملا ہے. اور ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ خان صاحب نے آج کال دے دی ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, اس لیے ہم اپنے جو بیرونی چیپٹرز ہیں ان کو فورن ریمیٹنسز کے حساب سے ہم اپنی ہدایات جاری کر رہے ہیں. یہ ان کی سنجیدگی تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے, جو حکومت کی سنجیدگی ہے. اور آج سپریم کورٹ کے اگر آپ نے دیکھا ہو تو شاہ سرخی لگی ہوئی ہے کہ اس حکومت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ ایک پارٹی کو کس طرح سے منہدم کرنا ہے اور ایک پارٹی کے قائد کو کس طرح سے جو ہے پابند سلاسل رکھنا ہے. آج شاہ سرخیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے سارے اخباروں نے, سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشنز ہیں. سو یہ فسطائیت والی حکومت جو ہے, ان کو کوئی سروکار نہ عوام سے ہے نہ ان کو نیگوسیشن کرنا سے ہے سنجیدگی کے ساتھ. لیکن خان صاحب نے پوری فراخ دلی کے ساتھ جو ہے یہ کوشش کی اور جائز طور پر کوشش کی, مگر ان کی طرف سے تمسخر اڑایا گیا کہ آج انہوں نے ہماری اس آفر کو شاید کمزوری سمجھا. حالانکہ ہم نے کبھی اپنی یہ مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے نہ ہٹیں گے کہ عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس مینڈیٹ کو ریورس کیا جائے. یہ عوام کا حق ہے. اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہوں, جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. یہ بالکل معقول مطالبے تھے کہ حقائق کے سامنے آئے. میرا ایک آخری سوال ہے, ٹکا خان ثانی, میں سما سے ہوں. یہ بتائیے گا کہ سر آپ نے کہا کہ علم نہیں ہے, لطیف کھوسہ صاحب اناؤنس کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں, ایک دیکھیے ابھی آج کا دن باقی, پلیز ذرا مجھے نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ آج کے دن کی ڈیڈ لائن ہے, آج کا دن ابھی باقی ہے نا, اس ڈیڈ لائن کو آگے لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے, یہ ان کی ثوابدید ہے. دیکھیں آج جو بات ہوئی ہے بالکل ہو گئی. خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہفتے کے دن تک اگر کچھ نہیں ہوتا, ہمیں جواب اگر نہیں ملتا, تو اتوار کے دن سے جو فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے ان کی کال ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی. مجھے ذرا کرنے دیں بات. نہیں پلیز مجھے جواب دینے دیں. ایک منٹ رک جائیے. نہیں رک جائیے. دیکھیں آفیشیل وہ اسٹیٹمنٹ پرسوں لگا ہوا ہے عدالت میں, سیشنز کورٹ میں آ جائیے گا.
آپ کو نقلیں دے دیں گے, اس میں ساری ہم نے تفصیل لکھی ہوئی ہیں, مسنگ پرسنز کی بھی لکھی ہوئی ہیں, جو لاشیں جو ابھی تک جو ہمارے سامنے تدفین میں آ کر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں وہ بھی ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے جو ہے زخمی کیا ہے ان کی بھی ہم نے جو ہے وہ فہرست میں دے دیے گئے ہیں. کچھ کریٹیکل تھے, کچھ لاشیں انہوں نے جو ہے ان سے لکھوایا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہیں, کچھ کو اس انڈرسٹینڈنگ سے دیا گیا ہے, وہ سارا کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے. اس لیے کوئی ایسا تصادم یا تضاد نہیں ہے. بالکل جو ہے یہ قتل و غارت گری کی. مجھے یہ بتائیں آپ یہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ بھائی گولی کا آپ کو اختیار کس نے دیا تھا چلانے کا, یہ تو ذرا پوچھ لیں ان سے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے گولی چلائی ہی نہیں ہے سرے سے. تو یہ اوپر سے کنکر جو ہے ابابیل نے مارے تھے کہ اتنے لوگ جو ہے زخمی ہوئے اور مرے, اور آپ کی سارے لوگوں نے دیکھا, اور متی اللہ جان نے جو کچھ. صاحب ایک طرف محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, دوسری طرف 25 لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے. اس کے متعلق آپ ذرا بتا دیں کہ وضاحت کر دیں مجھے جواب دینے کہ وزیر اطلاعات نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 25 لوگوں کو سزا ملی ہے اس کا یہ بانی پی ٹی آئی کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس تک پہنچنے کے لیے اب آسانی ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, ماسٹر مائنڈ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بھی انڈائٹ کیا گیا ہے, تو یہ کہا کہ جب تک ساروں کو سزا انکلوڈنگ ماسٹر مائنڈ نہ ہو. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم یہ خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کو سزا کی جائے. اور نہیں دیکھیں اگر وہ ایسا کریں گے, دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ بظاہر ہمیں یہی خدشہ تھا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح فیض حمید صاحب کے حوالے سے 9 مئی کا انہوں نے تذکرہ کیا, تو میں نے گزارش کی نا اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ ایک سانحہ ہوگا جس کو نہ اقوام عالم قبول کرے گی نہ پاکستان کی عوام قبول کرے گی. یہ ایک مذاق ہوگا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ سزا دے سکتے ہیں, سیول نہیں دے سکتے. یہی تو ہماری ساری گزارش ہے, یہی تو مقدمہ ہے کہ 73 کا آئین جو ہے ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے عدلیہ میں اور دیگر اداروں میں. جہاں ملٹری کورٹ بیٹھتی ہے وہاں ایک حاضر سروس افسر جو ہے جو کہ ماتحت ایک ملازم ہے منسٹری آف ڈیفنس کا, وہ بیٹھتا ہے وہاں بطور جج. کیسے ایک ماتحت ملازم منسٹری آف ڈیفنس کا بیٹھ کر جج کا عہدہ سنبھال سکتا ہے؟ یہی تو بنیادی آئینی مقدمہ ہے جس پہ 5 جج صاحبان ہمارے سے اتفاق کر چکے ہیں. سر آپ دونوں مل کر آخر میں ایک سر ڈیڈ لائن کے حوالے سے لکھا ہمیں نہیں, یہ آج خان صاحب پہ چھوڑ دیجئے, آج کا دن ابھی باقی ہے. یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ 73 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پشاور جو آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا 6 ملزمان آپ کے طور پہ ملٹری کورٹ میں معاملہ چلا, اس بیانیے کو آپ اس طرح سے یہ میں نے عرض کیا نا, یہ بھی بتائیں کہ وہ معاملہ اس عدالت دہشت گردی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے تھا. جی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی, اور دو آئینی مجھے عرض کرنے تھے. دیکھیں وہ ترامیم صرف پہلے 2 سال کے لیے ہوئی, پھر اس میں 2 سال کی توسیع کی گئی, تو 4 سال کے عرصے کے لیے آئین میں جواز پیدا کیا گیا تھا ملٹری عدالت کا. میں سمجھتا ہوں میں نے گزارش کی کہ شاید اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن وہ ختم ہو چکی ہے ترمیم. اس ترمیم کی ایک مدت تھی, پہلے 2 سال اور پھر مزید 2 سال. وہ 4 سال کا عرصہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت آئین میں کوئی جواز باقی نہیں ہے ملٹری ٹرائل کا سویلین کی. آخری سوال. میرا خود تعلق کے پی کے سوابی سے, امین میرا نام ہے, بول ٹی وی سے. سیول لاپرمانی کی ممکنہ کار ہے وہ برقرار ہے, باقی اسلام آباد سے سمجھ آ جاتی ہے سیول لاپرمانی. اب میرا خود تعلق کے پی کے سے, تو میں کے پی کے کی گورنمنٹ میں وہاں سیول لاپرمانی نہیں دیکھیں میں عرض کروں, سیول لاپرمانی کیا ہوگی اس کے خد و خال آپ کے سامنے نہیں آئے. ابھی بات صرف بیرون ملک جو لوگ ہیں جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں, ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس سے آگے اس وقت کوئی بات نہیں. شکریہ. فرمائیے. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاسی جماعت کے ورکروں کو ملٹری کورٹ نے سزائیں سنائی ہیں, اور بدقسمتی سے اس حکومت ہے جو ہمیشہ اپنے لیڈروں کے فوجی ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ ماتم کرتا رہا ہے, اور آج ان کے دور میں جو ہے سیاسی کارکنوں کو بھی جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹرم آرڈر عدالت نے پاس کیا تھا کہ ابھی تک کے جو کنکلوڈ ہو چکے ہیں وہ فیصلہ سنا دیا جائے, اور پھر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے دوسری جب ججمنٹ آئے گی ریویو کی.
تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں یہ آپ کی طرف سے ایک درخواست آئی تھی کہ جو ہمارے بندے بے گناہ ہیں کم از کم ان کی حد تک ڈیسائیڈ کر دیے جائے. نہیں ہماری طرف سے کوئی درخواست دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں ایسا نہیں ہے. کچھ انڈیویجول لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی میرا بیٹا یا میرا بھائی جو ہے اس کو آپ اس کی سزا سنا دیں تاکہ وہ منتقل ہو جائے سویلین عدالت میں, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی یہ استدعا نہیں کی. بطور جماعت کھوسا صاحب, میں جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, جو نمائندے بھی ہیں اس مقدمے میں, ہم نے ہمیشہ ایسی ہر درخواست کی مخالفت کی. ہاں کبھی نہیں دی درخواست. تھینک یو سر.